الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. مل کے پڑھو سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دولا باعث ارض و سما والی ارب و جم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پروردائے آغوش ولایت جناب پیر سید
طارق حسین شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ مولالیہ زیب سجاد داستان عالیہ جوڑی شریف واجب التعظیم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز احمد صاحب قادری مدد اللہ العالی اور دیگر میرے مسلک دے معتبر علماء و ثنا خانان میں جنہ دے نامہ تو واقف نہیں واجب القد بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماؤں بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب جناب محترم حاجی نبی احمد صاحب انہاں دی زوجہ محترمہ دے ایصال ثواب دی محفل سارے رل کے دعا کرنے رب کائنات مرحومہ نو آج دی اس محفل پاک دے صدقے نال اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہیں حضرات تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے بڑا شوق ہے لیکن محفل پاک اچ بیٹھنے دا ثبوت دیو سبحان اللہ کو میں نو پتہ لگے سرکار دے دیوانے بیٹھے ادھے بندے بول دے ادھے نہیں جیڑے بندے یہ سوچ دے نے یہ زبانہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے ملین وہ ڈٹ کیا خسارے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم اے جڑیاں محفلاں تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں نہیں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا ہے الحمدللہ جنہیں حضرات آگئے سارے دے سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختانو مزید بلند فرمائے کیونکہ میرے سٹیج کی زینت سادات کرام بیٹھے نے قبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے اور تسی انہاں دے چہرے دا دیدار کر رہے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کل سبب و نسبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی فرمایا قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹوٹ جانا میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا میرا نسب بھی قائم رہنا جڑے سادات نال پیار کر دیو آکھو سبحان اللہ چونکہ محفل پاک ایصال ثواب دیئے جس دے اندر اسی حاضراں قبلہ علامہ صاحب اے بیان فرما رہے سن کہ سبحان اللہ بہترین صدقہ ہے تے جیڑے دلوں آئے ہو مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے حاجی نبی احمد صاحب نو منہ وکھان نہیں جڑے دلوں ایصال ثواب واسطے آئے ہو او سبحان اللہ آکھو اے اونا واسطے توشہ آخرت بن جانا ہے ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے میں اگے عرض کیتی ہے کیونکہ بحوالہ ایصال ثواب محفل ہے حق بنتا ہے کہ اس حوالے نال بھی میں ایک دو گلاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں اللہ دا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حیاتن طیبہ. کوئی بھی نیک عمل کردہ ہویا دنیا تو چلا جائے چاہے مرد ہے یا عورت او دے واسطے شرط ہے کہ او ایمان دی حالت وچ مرے. جدوں بھی قبر وچ جائے گا اللہ انہوں پاک زندگی عطا فرما دے گا. توجہ ہے نا؟ طیب زندگی پاک زندگی اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرما دے گا. ایمان دی حالت جڑا دنیا تو جائے پتہ چلے اللہ دی نظر چ کم او دا چنگا قابل قبول ہے صالح عمل او دا قبول ہے جڑا ایمان والا ہے. اگر بندہ بے ایمان ہے کافر ہے او کوئی چنگا کام کردا ہے تے اللہ دی بارگاہ چ او دا چنگا کام قابل قبول نہیں. یہ مثال دینا میں لاہور چلے جاؤ سر گنگا رام ہاسپٹل بڑا بڑا صدقہ ہے بڑے لوگ اتھوں شفا یاب ہو کے جاندے لیکن اگر وہ بنایا ہوندہ کسے مسلمان نے یا کسے مومن نے او دا ثواب قیامت تک او دے نامہ اعمال وچ لکھا جاندہ رہتا لیکن چونکہ بنایا ہو ہندو نے لہذا او دا انہوں کوئی فائدہ نہیں. دنیا تے ہو سکتا ہے انہوں بڑا فائدہ ملے ہوئے لیکن قبر و حشر چونوں دا کوئی فائدہ نہیں. پتہ چلیا اللہ دی نظر اس سے بندے دا چنگا کم قبول ہے جڑا ایمان والا ہے. ٹھیک ہے اگے انہاں شرط لا دیتی فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان دی حالت جائے دنیا تو. ایمان کیا ہے؟ میرے آقا دا فرمان ہے لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان کسے اور شاید نہ نہیں ایمان نا مصطفیٰ دی محبت دا. پتہ چلیا جس بندے دے دل وچ نبی پاک دا پیار ہے جدے دل وچ نبی پاک دی محبت ہے عمل صالح بھی کردا ہے نبی پاک دا پیار بھی سینے وچ رکھدا ہے. فرمایا جدوں قبر وچ جائے گا اللہ نو قبر وچ پاک زندگی عطا فرمائے گا. قبر وچ پاک زندگی. اور میں آخری مثال عرض کر کے میں اپنی تقریر والے پاسے اپنے موضوع والے پاسے آن لگا. دنیا تو جان والے مومن دا حال نوی نویلی دلن والا ہوتا ہے. مثلا نکاح پڑھیا گیا باپ روندہ رکھ دا نہیں ماں روندی ہے رکھ دی نہیں برا روندے رکھ دے نہیں پینا روندیاں نے رکھ دیا نہیں سہیلیاں روندیاں رکھ دیا نہیں لیکن جدوں روندیاں ساریاں نو چھڑ کے اپنے سسرال جاندی ہے او دا آمنا سامنا او دے محرم نال ہوندا ہے نہ انہوں اگلے یاد رہیں دے نہ پچھلے یاد رہیں دے. اسی طرح دنیا تو جان والے مومن دا حال ہے جدوں روح نکل گئی باپ روندہ رکھدا نہیں ماں روندی رکھدی نہیں برا روندے رکھدے نہیں بہناں روندیاں رکھدیاں نہیں رشتہ دار روندے رکھدے نہیں. پر جدوں قبر چلا جاندا ہے قبر وچ مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا ہے نہ اگلے یاد رہیں دے نہ پچھلے یاد قبر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار ہو جانا. کنوں مومن مومن کی قبر میں آئیں گے آقا ہر قبر میں نہیں. حدیثاں دو نے علماء بیٹھے نے میں جوڑے نو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہنا. ایک حدیث ہے وہ عکس پیش کیتا جائے اور دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کے آنگے. جدوں میں دوویں حدیثاں پڑھیاں پہلے میں پریشان ہویا حدیثاں تو ایک دوسرے نال ٹکرا رہیاں ایک بچے عکس پیش کیتا جائے گا ایک بچے آقا خود آ جان گے. میرے عشق نے یہ گل دسی ہے کہ ایویں جھگڑے چ نہ پے میرے آقا دی بار میرے آقا دا عکسوں دے سامنے پیش کیتا جانا ہے جدے دل وچ نبی دا پیار نہیں تے جیڑا مومن دنیا تو جائے گا میرے آقا دی قبر وچ خود تشریف لے کے آ جائے تے جے ہر قبر وچ آقا نے آ جانا تے رولے مک گئے جھگڑے ہی مک گئے. ہیں ساڈا تے ایمان جتھے آقا نے آ جانا
اتنے ہنیریاں دا کام ہی کوئی نہیں، اتنے دوزخ دی کھڑکی کھل ہی نہیں سکتی۔ نالے میاں صاحب دا شعر پڑھ کے لوکاں نو سنائے۔ میاں صاحب کہندے لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونے آنا جدے موٹے کملی کالی۔ نالے شیر پڑھ پڑھ سنائے لوکاں سرکار نے قبر چاونا ہے، اتھے اندھیرے آ ہی نہیں سکتے۔ عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ نالے اے شیر پڑھیں تو نالے آنکھیں ہر قبر چاہ جانا، تو جے دوجیاں دی قبر بھی آقا نے آ جانا تو روڑا کا دا ہے؟ ہر قبر جی آقا نے آ جانا۔ میرے اعلیٰ حضرت دا تے فرمان ہے، آپ نے فرمایا او میرے مریدو جدو میری روح نکل جائے نا تے میری قبر انی گہری کھودنا میں قبر چٹ کے کھلو سکا۔ انہاں کہ حضور بندے نو قبر چ لٹائی دا کھڑیا ہوندا تے جواز ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آپ فرماندے نے میں پڑھیا ہر مومن دی قبر چ آقا نے آ جانا۔ جدوں آقا احمد رضا دی قبر چاون گے، احمد رضا جی میں ہون کھڑیا ہو کے نبی تے درود پڑھ دے، قبر وچ بھی کھڑیا ہو کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے گا۔ یہ عقیدہ ہے مومن والا۔ انہاں دا ایمان سی کہ قبر وچ مومن زندہ ہوندا ہے، بلکہ میرے مسلک دے معتبر علماء بیٹھے نے قبر وچ تے کافر بھی زندہ ہے۔ غزوہ بدر جدوں کھڈے وچ سارے کافراں نو سٹیا تے میرے آقا نے کنارے تے کھلو کے آکھیا جے تساں میری گل مننی ہوندی تے اج تہاڈا یہ حال نہ ہوندا۔ تے حضرت عمر فرماندے نے عرض کردے نے حضور اے کیڑے سندے نے؟ فرمایا عمر تیرے جنہ سندے۔ حضرت عمر مستند مومن، مستند سند یافتہ مومن۔ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے اے مراد رسول بھی تے مرید رسول بھی۔ میں نبوت دا دروازہ بند کر آیا، میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہی ہوندا، اور کوئی نہ ہوندا۔ جے کافر دنیا تو چلا جائے تے زندہ مومن جنہ سنے، جے مومن دنیا تو چلا جائے تے او دی قوت ثبات دا کی عالم ہے۔ ساڈی یہ دعا ہے کہ رب کائنات، اور یہ بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے جائے تو قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہو، قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہو، تو یہ بعید نہیں۔ اگر اماں جی کو نبی پاک کا دیدار ہوا ہوگا تو پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ بعید نہیں کہ میرے آقا خود بول کر کہا ہوگا اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ میرے بارے میں کیا کہتی رہی۔ لیکن ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا۔ حضرات جڑا مینوں موضوع دتا گیا سی وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ عاشق رسول دا نام سن کے بڑی ہولی ہولی سبحان اللہ۔ ایک گل میری سن لو، میں تانوں گر دی گل دسن لگا۔ گر دی گل کسے خطیب نو سننا ہوئے نا تے او دے سامنے چپ کر کے بہو گے تے تقریر نہیں تانوں سنا سکدا۔ تقریر اگر تساں دی سننی ہے تو پھر تانوں بھی بولنا پینا، کیونکہ تسی جویں خطیب دی آواز سن کے تانوں چس آوندی ہے، تہاڈی آواز سن کے تے خطیب نو چس آوندی ہے۔ تے کام جڑا نا او ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے، جویں دا میرے والوں ایکشن ہوے تہاڈی طرفوں ری ایکشن بھی اونجا ہونا چاہیے۔ حضرات توجہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال اے بالا لن یا بل ون وچوں نکلے، اے دا معنی ہے تری والا، یعنی حضرت بلال دا نام بلال کیوں ہے کہ آپ دے عشق وچ جدوں بھی رہیے تری رہیے، پھک نہیں آئی۔ فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ۔ حضرت صاحب تسی آ گوڈے تھلے کر لو، اینج بس دو زانو ہو کے وہ یہ چوکڑی مارو، بڑی مہربانی۔ میں عرض کیتی بلال کیوں نہ ہے کہ حضرت بلال دے عشق وچ جدوں بھی رہی ہے۔ کرسی آ گئی لیا میرا تو پیٹ کٹھا ہو گیا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ حضرات دی وقار توجہ، میں عرض کر رہا سا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ دے والد ماجد دا نام سی رباح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت تو 30 سال پہلے جناب رباح مکے دی سرزمین تے تشریف لے آئے، چونکہ جدی پشتی غلام سن، وکدے وکاندے مکے دی سرزمین تے آ گئے۔ یعنی سادہ لفظاں تسی انج بھی کہہ سکتے ہو کہ حسن اجے آیا نہیں تے عشق حسن دے انتظار واسطے 30 سال پہلے ہی مکے دیاں گلیاں دے طواف کردا رہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اور اوائل بلال حبشی انہاں دی ولادت، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اعلان نبوت فرمایا اس ویلے حضرت بلال امیہ دی غلامی وچ سن۔ بچپن تو وکدے وکاندے کدی کسے دی غلامی چ کدی کسے دی، امیہ بن خلف دی غلامی وچ بلال آ گئے، اور بلال بڑا فرما بردار غلام سی۔ جے امیہ آکھیا دن تے بلال آکھیا دن، امیہ آکھیا رات ہے بلال آکھیا رات، جتھے کھڑیاں کر دیتا ہے بلال اتھے کھڑیاں ہو گئے۔ غلامی دے بھی حق پورے ادا کیتے، بلکہ ایک ویلہ ایسا بھی علماء فرماندے نے آیا کہ امیہ نے اپنے تجوری دیاں چابیاں بھی بلال نو دیتی رکھیاں۔ علماء کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لیان دا 2 طریقے نال واقعہ بیان کر دینے، میں وہ 2 طریقے جڑے وہ واقعات نے تو اڈے سامنے عرض کر دینا۔ پہلا تے کہ حضرت بلال بکریاں چران واسطے پہاڑاں دی اوٹ نکلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال ادھر نو سفر تے نکلے تے رستے وچ جاندیاں سرکار نو بھوک محسوس ہوئی کہ کوئی چیز کھا دی جائے۔ میرے آقا نے ویکھیا کہ حبشن نسل بندہ ہے بکریاں چاردہ ہے، سرکار نے غلاماں نو بلایا، فرمایا او جڑا حبشی نسل غلام بکریاں پہ چاردہ ہے انہوں جا کے پوچھو بھئی تیری ایس بکری دا دودھ چو لئیے۔ انہوں نے کہا حضور جمیں تو اڈا حکم ہوئے، صحابہ گئے انہوں جا کے پوچھا بھئی تیرا اگر تیری اجازت ہوئے اگر ساڑھے آقا فرماندے نے اس بکری دا دودھ چو لئیے، تے بلال نے حیران ہو کے جواب دیتا کہ تسی اس بکری دا دودھ کمیں چو سکتے ہو، اے پچھڑے انہیں کدی دودھ دیتا ہی نہیں، اے دودھ نہیں دین دی۔ صحابہ اکرام نبی پاک دی بارگاہ چاہ گئے، عرض کرتے ہیں حضور وہ کہندہ ہے دودھ دی نہیں دین دی۔ میرے آقا فرمایا اے تے نہیں انہوں پوچھا پہ دودھ دین دی ہے کہ نہیں، اوڑی اوڑی آنکھو سبحان اللہ، اے تے نہیں انہوں پوچھیا پہ دودھ دین دی ہے کہ نہیں، انہوں تے پوچھیا پہ چو لئیے۔ نبی پاک دے صحابہ نے جا کے انہوں آکھیا بھئی گل سن، ساڑھے آقا فرماندے نے تینوں اے نہیں ایسا پوچھا کہ دودھ دین دی ہے کہ نہیں دین دی، لیکن تم اے دس اجازت تیری طرفوں دودھ چو لئیے۔ انہیں آکھیا جدو میں تو انہوں کہا پہ دودھ دین دی نہیں تو چونا تو سن کتھوں، انہوں کہا تو اجازت تے دے۔ انہیں جدو بار بار ایک بندے نو گل بار بار کہی جائے اور اس بندے دے نزدیک کو کم ہوندہ بھی نہ ہوئے
تے اس بندے دے دل چ کان محسوس ہو جاندی کہ اے مینوں بار بار آندے نے اساں کر لینا بھلا کر کے ویکھن بلال کانے چ آ گیا کہندا چلو ٹھیک ہے اونج پچھڑ دودھ نے کوئی نہیں دینا پر تسی اپنی منشا پوری کر لو میری طرفوں تانوں اجازت ہے جدوں اجازت دے دیتی تے بلال بھی نال آ گیا تو میں ویکھاں تے صحیح دودھ کیویں چو لیندے صحابہ کرام نے بکری نو پکڑیا نبی پاک دی بارگاہ چ لے کے آئے سرکار نے تھنا نو ہاتھ لایا وہ ہاتھ نے جڑے امے محبت دی بکری نو لگن تے اودے وچوں وی دودھ آوے بلال دی بکری دے تھنا نو لگے تے تھنا چ دودھ آ گیا بلال نے ویکھیا وہ صورت بھی ایڈی سونی تے کام بھی کڈا سونا کیتا ہے تے سوچن لگ پیا غلام تے تو امیہ دیں لیکن آج تک دل تے کسے نو نہیں ہونا دیتا آج تک محبوب تے کسے نو نہیں ہونا بنایا محبوب نو ہی بنا لیں دل چ ایمان دی شمع جڑی سی نا وہ روشن ہو گئی تے جدوں نبی پاک دا دیدار ہو گیا حضرات دی وقارو کہندا اجڑ چار دی پھراں میں بدواں دے اجڑ چار دی پھراں میں اوے بدواں دے میریاں گولیاں وچ شمار آ جائے اے دن رات تیرا ذکر کرنا میرے عشق وچ ہور نکھار آ جائے اسے لئی میں بدے میں سجائی بیٹھا کدھر آقا لوں میرے تے پیار آ جائے اسے لئی بدے میں سجائی بیٹھا کدھر آقا لوں میرے تے پیار آ جائے حضرات دی وقارت کردہ سونیا تیرا نام کی ہے میرے آقا فرمایا میرا نام محمد عرض کی حضور ہن جے آئے ہو تے انج نہیں جانا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو حضرات توجہ کرو ایک روایت دوسری روایت کی ہے امیہ دی حویلی دے کولوں میرے آقا گزر رہے ہیں حضرات دی وقار کراہنے دی آواز آئی ہائے 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 کہ میں کوئی لا کر مریض کراہندا ہے کہ میں کوئی بڑا بیمار کراہندا ہے میرے آقا دی شان کیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص آقا حضرات دی وقار رونا ویکھیا نہیں گیا کرہنا ویکھیا نہیں گیا میرے آقا جان دے لیں دشمن دی حویلی ہے پر لوگو آقا نے دروازہ کھولیا اندر تشریف لے گئے دیکھیا کیے ایک کالے رنگ دا غلام چکی دی کلی نال سر لا کے ہائے ہائے پیا کردائے میرے آقا نے متھے تے ہاتھ رکھیا بخار بڑا تیز سرکار نے او دا سر پکڑیا اپنی گودی اچ رکھیا آندا ہائے پانی نبی پاک اٹھے انہاں ہتھاں نال جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمائیاں انہاں ہتھاں نال پانی دا پیالہ بھریا لے کے غلام کھلا گئے پانی دا گھٹ پہ آیا انہیں اکھاں کھولیاں بلال دیاں اکھاں نبی پاک دیاں اکھیاں وچ نبی پاک دیاں اکھیاں بلال دیاں اکھیاں وچ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو
راتے دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دا سر اپنی گود وچ رکھیا کہندا تسی کون ہو؟ آقا فرمایا ایک ہی ماجرا ہے. انہیں آکھیا میں امیہ دا غلام او میرے تے ظلم کردا ہے میں چکی چلانا آج 2 بوریاں بھیجیاں نے کل ڈبل آ جان گیاں اگلے دن 4 آ جان گیاں او تو اگلے دن 8 آ جان گیاں بڑے ظلم کردا ہے. میرے آقا فرمایا ہن کی کرے گا؟ کہندا بڑا تیز بخار ہے میں چکی کیویں چلاواں گا؟ آقا فرمایا تو آرام کر لے تیری جگہ تے چکی میں چلا دینا. تو آرام کر تیری جگہ تے چکی میں چلانا. وہ تے ہن دل وچ حسرت پیدا ہوئی کہنے لگا اچھا اج تے تسی چکی چلا جاؤ گے جے کل بھی نہ اتریا پھر کون چلائے گا؟ جے بخار طول پکڑ گیا پھر کون چلائے گا؟ آج تو تسی مینوں دلاسا دے چلے ہو پر انہوں نہیں سے نہ پتا جدے نال مخاطب وہ ہے کون. میرے آقا فرمایا غلامہ تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں او جننے دیر تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی میں آیا کراں گا تیری جگہ تے چکی چلا جایا کراں گا. او اس زمانے تے جدا کوئی نہیں بندا میں محمد دا بن جانا. جدا زمانے تے کوئی نہ ہو میں محمد دا بن جانا. میرا آقا چلن لگے کہندا حضور اتنا کرم فرمایا نا تے دس جاؤ. میرا آقا فرمایا میرا ہی نام محمد جو ہے میرا ہی نام. عرض کردہ حضور پھر ہونا آئے ہو تو اینج نہیں جانا کیونکہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا بلال مصطفیٰ دیاں زلفاں دا اسیر ہو گیا. ہن امیہ نوں نہیں پتا اجے ایمان چھپیا ہوا ہے ظاہر نہیں. امیہ ایک دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لے کے آئے. تے حضرت عمار بن یاسر کون ہے؟ جدے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصطفیٰ دے عاشق بدار چ کھیڑ دے پے نے. ایک یہودی آیا تے اپنے ساتھیاں نوں لگا کہن گل سنو اوے میں سنیا ہے محمد بن عبداللہ نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے. انہاں جدوں محمد دا نام سنیا تے بچے دوڑ کے دے کول گئے چاچا اے ایک نام ہے ایک واری پھر نام لوے نا ایک واری پھر لوے نا نام. انہیں آکھیا تانوں اس نام نال کی غرض ہے؟ انہیں کہا نہیں چاچا لویں تے صحیح. انہیں کہا محمد بن عبداللہ. انہیں کہا چاچا ایک واری پھر. انہیں آکھا تسی بار بار دا نا کیوں پوچھ دے ہو وجہ کی ہے؟ انہیں آکھا چپ کر جا اے دے بارے چ گل نہ کری ساڈا جینا مرنا اے دے نا تے ساڈا تے جینا مرنا اے دے نا تے. یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت عمار بن یاسر نو پکڑ کے لے آیا لیا کے نا زمین تے لٹا دیتا. حضرت بلال نو بلا کے آندا او بلال پورا ہے نا اے چابک پھڑ تے نو مار اینو 10 غلامی کے دا نا غلام ہو کے تے برابری ساڈی کر دے.
ساڈا زر خرید غلام ہوئے تے برابریاں ساڈیاں کرے کلمہ اودا پڑھے جڑا ساڈا شریک ہے اینو دس حضرت بلال نے چابک پکڑ لئی لیکن حضرت عمار بن یاسر دے قریب کھڑے ہو گئے چابک مار دے نہیں انہیں آکھیا مار بلال چپ کر کے کھلوتے ہوئے حضرت عمار بن یاسر بولے اوے بلال مار دا کیوں نہیں بلال کہندے نے کیویں ماراں او جدیاں زلفاں دا تو کہہ دیے او دیاں زلفاں دا میں کہہ دیاں عشق گوارا نہیں کردا وہ تینوں چابک مارا عمار رو کے کہندا بلال اگر تو مینوں نہ ماریا انہاں تینوں مارنا ہی انہیں آکھیا کوئی گل نہیں میرا ایمان ہے وے وہ جان جاندی ہے تے جائے مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے کیونکہ جیوندی آئی مر رہنا ہووے وانگ فقیری رہیے ہو جے کوئی مارے وہ بڑے روڑے تے یار دے پاراں سہیے ہو تے جے کوئی دے وے او گاڑ غلام میں تے جی جی اس نو اے کہیے او قادر دے ہاتھ ڈور یا باہو جمیں رکھے میں اے رہیے انہیں کہا موت کو کوئی ڈر نہیں چابک سٹی حضرت بلال نس گئے انہوں پتہ لگ گیا امیہ انہوں لے بھائی انہیں جڑا انہوں ماریا نہیں نا یہ دے وچ بھی کوئی کھوٹ لگ دی ہے یہ بندہ کوئی لگ دے بھی او دیتے ایمان لے آئے بلال نو پکڑ کے لے کے آئے میاں کیا ہوئے گال سن او دا کلمہ پڑھنا ہے بلال نے جھوٹ نہیں بولے ہوئے نبی دا غلام تے بولے جھوٹ ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بلال نے کہا ہاں میں بھی اودا کلمہ پڑھنا اور میں اودا بڑا سچا عاشق ہاں انہیں کہا کی کر سکنا ہے انہیں کہا اودے پیچھے جان دینی پہ تو جان نہیں دیا گا انہیں کہا پھر تیار ہو جا تپ دے کھوڑے آگئے بلال دے قمید اتار کے ننگے پنڈے انہوں کھوڑیاں تے لٹا دیتا تھوڑی دیر تو بعد لوگو کھوڑیاں دی اگ مٹھی پہ گئی امیہ بے کے کہندہ ہے اوہ کھوڑیاں دی اگ تے مٹھی پہ گئی ہے بلال بول کے کہندے نے او لینا تیرے کھوڑیاں دی اگ تے مٹھی پہ گئی ہے پر بلال دے عشق دی اگ اور تیز ہو گئی ہے میرے عشق دی اگ میرے عشق دی اگ ہور دے اللہ اکبر کیونکہ عشق دیاں اگاں نہیں ہو وہ لائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں ہو وہ لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں وہ لگ جان پھر نہیں بجائیاں جاندیاں حضرات دی وقار بلال پاک نو جدوں تپ دیاں کھوڑیاں تے لٹایا جاندا ہے تپ دی ریت تے لٹایا جاندا ہے بلال مسکران دین امیہ کہندا بلال مسکرانا ہے اے دا نام دل وچ لے لیا کر بلال بول کے کہندے نے اوے کیوں تو ہور ہو جاواں وچوں ہور ہو جاواں چھپا کے دل والی گل کوئی عشق دا چور ہو جاواں امیہ پیار کیتا ہے تے ڈٹ کے کرنا ہے پاویں جان چلی جائے لوگوں بلال تے اوکھے ویلے آ گئے ہر جگہ تے بلال نو حضرات دی وقار دیت دتی جاندی ہے بلال نو کدی گلے تے توک پا کے چھوٹے چھوٹے بچے
بازاراں تے گلیاں وچ گھسیڑ دے نے کدی پتھر مار دے نے بلال احد احد دے کلمے بولدا ہے امیہ حضرات دی وقار ایک دن بازار چ بلال نو مار پئی پیندی ہے جسم تو چمڑی اتر گئی حضرات دی وقار چربی پگل کے باہر ہوندی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار وچوں گزر رہے نے حضرت بلال تے نظر پہ گئی جڑا مار تے کھاندا ہے پر نام مصطفیٰ دا لیندا حضرات مار تے کھاندا ہے پر نام مدنی دا لیندا ہے حضرات جدوں ویکھیا ابو بکر نے نبی پاک دی بارگاہ جا گئے عرض کیتی حضور ایک عرض کرنا چاہنا فرمایا صدیق بول کے میں آئے عرض کیتی حضور تواڈا غلام ہے مار پیندی ہے پر نہ تیرا ہی لیندا مار پیندی ہے پر زبان تے تیرا ہی نہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے جیب وچ ہاتھ پایا پیسے کڈے لوگو نبی پاک نے ابو بکر نو پیسے پھڑائے فرمایا صدیق کچھ کوڑوں پالا ہے تے بلال نو لے کے آ عرض کیتی حضور صدیق تیرا غلام ہے اج پاویں مینوں وکنا ہی پے جائے بلال ضرور آوے گا اج پاویں میں وک جاواں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے بھی لے کے آئے تے ایک خوبصورت غلام لے کے آئے تاریخ ابن خلدون والے لکھ دینے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بلال دی قیمت پوچھی انہوں نے 100 گنا قیمت بدا دی تھی انہوں پتہ سی انہیں خریدنے 100 گنا قیمت بدا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے ملال نہیں آیا ساری دی ساری تھما دی سونا غلام بھی دیتا قیمت بھی 100 گنا دیتی ہن حضرت بلال نو ٹک ٹکی تے ٹنگیا سی پچھوں آندا سی کوڑے ماردا سی پھر چلا جاندا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خرید لیا تے سرکار اندر آئے نا لین واسطے دروازہ کھلا تے بلال دے دل وچ سی امیہ آ گیا اپنا کم کرے گا مارے گا تے چلا جائے جدو تھوڑی دیر چابک نہیں وجی بلال بول کے آندا ماردا کیوں نہیں حضرت ابو بکر بولے او بلال اج مارن والا نہیں چھڑان والا آ گیا بلال مبارک ہوئے اج نکاح مصطفیٰ وچ فٹ آ گیا ہے بلال دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے او بلال رونا کیوں ہے آندا رواں کیوں نہ میں کوچی منڈا دل بر سونا کی کنے اسنو پاواں ہو سونی تے نا گن پلے کی کن یار مناوا ہو میرے میرے بڑدانا ہی لکھ وسیلے پاوا ہو جو دکھے ہمیشہ رہسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں ہو بلال رو کے کہندے نے او بلال حضرت ابو بکر بولے رونا کیوں ہے کہندا روما کیوں نہ میرے ول ویکھ او دے ول ویکھ جنہیں مینوں قبول فرمایا بلال نو لے کے باہر نکلے تے وہ آ گیا امیہ کہندا ابو بکر میں تینوں بڑا زیرک سمجھدا سا بڑا عقل مند سمجھدا سا میں تینوں پر مینوں ہن پتہ لگا تے تو زیرک نہیں
آپ نے فرمایا کیوں کتوں اندازہ لایا ہی انہوں نے کہا ویکھے نا 100 گنا قیمت بھی دے چلنا ہے تے سونا غلام بھی دے چلنا ہے تے اے کالے رنگ دا بلال لے چلنا جدا رنگ کالا ہونٹ موٹے موٹے نک چپٹی تے بیائیاں پھٹیاں ہڈیاں دیاں اے لے کے چلنا اے سودا کیتا ہی حضرت ابو بکر مسکرا کے فرماتے نے میں سودا کو رنگاں دا تے نہیں نہ کیتا میں کو سودا رنگاں دا کیتا دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے محمد یار دی خاطر حضرت ابو بکر بولے آپ فرماندے نے سودے رنگا دے نہیں کیتے میں تے دلاں دے سودے کیتے نے جڑا سونا کلام تینوں دتا ہے اے رنگ دا سفید اندروں کالا ہے پر بلال رنگ دا کالا ہے پر اندروں بڑا ودیا ہے اندروں بڑا سونا ہے جگہ نصیب ہو گئی بارگاہ نصیب ہو گئی میرے آقا فرمایا پھر رونا بند کر دے اتھے غلامی سے ہون محمد دی غلامی چاہ گئے یہ غلامی ہزاراں غلامیاں ہزاراں آزادیاں نالوں چنگی ہے ہون رونا بند کر دے کہندا حضور میں رونا پتہ کیوں ہے جدوں بی بی پانڈا لین واسطے جاندی ہے نا بازار تے 100 واری ٹھکور کے ویندی ہے کچا تے نہیں پلا تے نہیں چوندا تے نہیں میرے استعمال چونا ہے یہ ٹھیک ہے تے حضور میری مثال بھی انجی کسی شاعر نے دا بڑا پیارا نقشہ بیان کیا کہندا مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند یکدم نگاہ یار میں گیا ہوں میں پسند یکدم نگاہ یار میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اتھے مارا کھاندہ رہے ہیں اتھے عذیتاں برداشت کردہ رہے ہیں عرض کیتی حضور مارا کھاندہ مقصد ایسی تیری ذات نصیب ہو جائے تیری بارگاہ نصیب ہو جائے حضور ہن ڈر کوئی نہیں میرے آقا فرمایا بلال ہن آگئے ہیں ہن کم تیرے کلوں یہ جے لے جانگے وہ رب کائنات دا وعدہ یاد کر لے جدو رب نے فرمایا بلال اج پہاڑاں دی اوٹ جا کے اپنی سونی زبان نال اپنی سونی آواز نال اوے گیت بولنا ہے ٹولے تے مائیے بولنا ہے ایک ویلا آ جانا ہے زبان تیری ہونی ہے ہو کے ساڈے نام دے ہونے زبان تیری ہونی ہے ہو کے ساڈے نام دے ہونے وہ ویڑا یاد کر اج وعدہ پورا ہون لگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف دیتا ہے کہ بلال مؤذن مصطفیٰ ٹھہرے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ نے جو مصطفیٰ نے فرمایا نا اذان تو آکھنی ہے کہ حضرت بلال دی آواز تے بڑی سونی سی پر زبان موٹی سی شین دی جگہ تے سین آکھ دے سی اشہد ان لا الہ الا اللہ دی جگہ تے اشہد ان لا الہ الا اللہ موٹی زبان پاری لوکاں نے اعتراض کیتا کہ حضور لوگ کہندے نے بلال اذان ٹھیک نہیں کہندے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا پہ ٹھیک ہے بلال ٹھیک کہندا ہے بلال ہی اذان دے گا تسی کون بولن والے
میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اگر لوکاں نوں نہیں پسند تے کوئی گل نہیں سویرے بلال اذان نہیں آکھے گا تواڈے وچوں کوئی اذان آکھ لے بلال نہیں آکھے میرے مصطفیٰ نے بلال نو بلا کے فرمایا بلال سویرے تو اذان نہیں آکھے میرے نبی نے نہیں آکھا سویر تو نہیں آکھے ہولی ہولی آکھے میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سویر تو نہیں آکھنے اگوں واسطے بھی منع نہیں کیتا فرمایا سویرے نہیں تو آکھنے اچھا بلال دی اکھاں چتھرو آ گئے حضور میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی خطا ہوئی میرا آقا فرمایا نہیں لوکاں دی منشا ہے بلال اذان ٹھیک نہیں کہندی زبان موٹی ہے بلال دوڑے جا کے کمرے چ وڑ گئے کمرہ بند کر لیا تو پتھر پھڑ لیا زبان باہر کڈ کے مار دین تیری وجہ تو میری ڈیوٹی چھٹ گئی جدو اذان پڑھدا سا مصطفیٰ سامنے ہوندے سن نالے دید ہوندی سی نالے نبی دی دید کر کے اپنی عید کردا تیری وجہ تو ڈیوٹی چھٹ گئی حضرات ادھر فجر دا ٹائم ہویا مؤذن نے اذان پڑھی حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام معمول دے مطابق مسجد تشریف لے کے آگئے مصلی تے آ کے بیٹھے آقا فرمایا تکبیر پڑھو اللہ دی طرفوں جبریل آگئے عرض کیتی حضور رب کائنات نے فرمایا اذان نہیں ہوئی میرے آقا فرمایا اللہ اکبر پڑھیا گیا کہ نہیں حضور پڑھیا گیا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ حضور پڑھیا گیا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ حضور پڑھیا گیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حضور پڑھیا گیا میرے آقا فرمایا اے دائی نا تے اذان ہے اور اذان کینوں کہندے نے عرض کیتی حضور رب فرماندا ہے اذان تے ہو گئی ہے روح اذان نہیں ہوئی اذان ہو گئی ہے پر روح اذان نہیں ہوئی حضور روح اذان کدوں ہوے گی فرمایا رب کائنات نے فرمایا جب تک بلال اذان نہ پڑھے صبح دی پو نہیں پھٹے گی بلال اذان پڑھے پھر صبح دی پو پھٹے گی اچھا ہن بندہ دوڑیا دوڑے گیا تے حضرت بلال نو لے کے بلال نو لین گیا دروازہ کھڑکایا بلال نے ہاتھ چھری پھڑی زبان پھڑی میں تینوں کٹ دینا تیری وجہ تو نبی دی ڈیوٹی چھوٹ گئی تے دروازہ کھڑک گیا بلال نے چھری سوٹی دوڑ کے گیا دروازے تے مم بل پاپ کون ہے دروازے میں کہا میں آیا حضور بلائے ہر شے چھڈی تے دوڑے میرے آقا فرمایا بلال میں دسیا سی نا تینوں صرف میں ہی مؤذن نہیں بنایا بلکہ تو رب کائنات دی بارگاہ وچوں منتخب شدہ ہے اللہ تیرا انتخاب کیتا بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابن معذورہ نال بڑی محبت کر دے سے فرمایا حضور اے صحابی نال بڑی محبت کر دے دینا بڑا پیار کر دے فرمایا اے جدو اذان پڑھ دے دی آواز مینوں اپنے بلال ورگی لگی بلال ورگی اذان اس اذان نال اس آواز نال بھی میرے مصطفیٰ نو کنا پیار حضرات دی وقار بلال دی محبت دیکھ لو حضرت بلال اذان پڑھی فجر دی اذان پڑھن تو بعد سارے صحابہ مسجد چاہے آقا بھی آگئے پر بلال نظر نہیں آئے میرے آقا فرمایا غلامو بلال کتھے وے عرض کیتی حضور پتہ نہیں بلال نے اذان تے پڑھی ہے لیکن نظر نہیں آئے میرے آقا علیہ السلام نے جماعت کروا دیتی تھوڑی دیر تو بعد حضرت بلال آگئے میرے آقا فرمایا بلال اڑایا عرض کیتی حضور حکم ہوئے فرمایا بلال کتھے گیا سے وہ تو نہیں جاندا اذان تو بعد بغیر ادھر تو باہر نہیں جائیدا وہ کتھے گیا سے عرض کیتی حضور اذان پڑھی تے آقا حسین دے رون دی آواز آ گئی آقا حسین دے رون دی آواز آ گئی میرے کو برداشت نہیں ہویا میں جا کے کنڈی کھڑکائی میں کہا بی بی پاک دی بار گچرت کیتی میں کہا تسی امام پاک میں پڑھو چکی میں چلا دے حضور دیر ہو گئی یہ پتہ ہی نہیں لگا وقت کس طرح آ گیا میرے آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو انج کیوں کیتا ہے میری سرکار نے صحابہ نے گواہ بنا کے فرمایا بلال تینوں رب کائنات نے میرے در دا غلام بھی بنایا ہے فاطمہ دے گھر دا غلام بھی بنایا تے حضرت بلال نے ہوئی دسیا عظمت آئے
لے نبی بھول نہ جانا اچھی پڑھو عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو 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 عظمت آل نبی بھول نہ جانا کوئی حاقت نہیں ادا کر دے پہ تسی پڑھن اچھا جنہیں حسینیت دا نعرہ لایا وہ بازو کھڑا کرے جنہیں لایا ہن بازو ایتھے ہی رہن دینے تے جھوم کے پڑھنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جا لوگو 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 عظمت آل نبی بھول نہ جا محبت نال پیار نال لہرا کے ساڑیاں پڑھنا ہے میری جتھوں تک آواز میری جتھوں تک نظر جاندی ہے کسے بندے دی زبان خاموش نہ رہے عظمت آل نبی بھول نہ جا لوگو تو انہوں کھڑیا ہوں گلوں نہیں آکھیا تُسی کھڑے ہو گئے چلو ادبا نہیں صحیح پر کھڑیا نہیں ہونے اتھے ہی باواں کھڑیاں کرو عظمت آل نبی بھول نہ جا اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کر دے حضرات دی وقار خیال نہ کرو ساڑی مووی تے بندی نہیں باواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال کرو اگر ایتھے نہیں بندی اوتھے تے بندی ہے عظمت آل نبی بھول نہ جا گونج پا دیو عظمت آل نبی بھول نہ جا دیکھنا غیر کی آنکھ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر دیکھنا نہیں سمجھ آئی دیکھنا غیر کی باتوں حضرات دی وقار میرے آقا فرمایا بلال میرے دردہ غلام فاطمہ دے کردہ غلام حضرات کون بلال موتن رسول بلال میرے آقا علیہ السلام دا جدوں مثال ہویا حضرات دی وقار دیوانہ بار صحابہ ٹکرا مار دے نے حضرات آقا نظر نہیں آ رہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی حضرات جدوں آقا نظر نہیں آئے دیوانہ مار پھر دینے ٹکرا مار دینے کیونکہ قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں تے دین دے گئے دہائیاں تے لمبی رات جدائیاں والی پل بر سکھیاں بانے جیڑا روگے عشق دا قیدی آتے سوئی گئی درد پچھانے میرے آقا نظر نہیں آ رہے حضرات دی وقار توجہ کرو
تے صدیق روندے نے کتے عمر تلوار لے کے بازار جا گئے خبردار کوئی نہ آکھے آجے نبی پاک دا وصال ہو گیا ہے جڑا آکھے گا او دی گردن قلم کر دیاں گا کتے بلال ٹکراں مار دے نے حضرات دی وقار بلال پاک مدینہ چھڈیا ملک شام چلے گئے کچھ مہینے گزرے نے ایک دن بلال دی آنکھ لگی قسمت جاگ پئی آقا آ گئے بلال رینج ہو گئے ساڑھے تے رینج ہو گئے عرض کیتی حضور میں رینج ہوا تو سوا کہو میں غلام ہوں میری کی جرت ہے میں رینج ہوا فرمایا پھر مدینے کیوں نہیں آیا مدینہ کیوں چھڑ آئی عرض کیتی سونے حکم کرو اسی سویرے ہی آ جانے رکھتے سفر بنیا سویرے سویرے بلال ٹرے چل دے مدینے آ گئے بچیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں بیبیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں اے بندے بازاراں جا گئے کوہرام مچ گیا چیخو پکار ہو گئی انج پیا لگدا ہے جویں آقا دوبارہ آ گئے محسوس ہو رہا ہے جویں مدینے دے بازار وچ آقا دوبارہ آ گئے رولا پہ گیا لوگو مؤذن رسول آ گئے نے بلال آ گئے مؤذن رسول آ گئے حضرات دی وقار قبر انور روضہ پاک تے حاضری دین تو بعد جدو زور دا ٹائم ہویا صحابہ آ گئے بلال او اذان تے سنا دے جڑی آقا ویلے پڑھدا رہیا بلال کہندے نے میرے چنی سکت نہیں جدوں اذان پڑھدا سا مصطفیٰ سامنے ہوندے سن نبی پاک دی دید ہوندی سی ہن نبی پاک نے نظر نہیں آنا ہن اذان پڑھا میرے کولوں پڑھی نہیں جانی صحابہ نو بار بار انکار کر دین صحابہ اصرار کر دین صحابہ دے دل وچ ہے سی کہ یہ صرف نبی پاک نال ہی محبت نہیں کردا بلکہ نبی دی آل نال بھی بڑی محبت کردا صحابہ گئے اسنان کریمین نو لے کے آ گیا انہاں آن کے حضرت بلال نو ملن تو بعد آکھا چاچا جی ساڈی خواہش ہے وہ اذان تے سناؤ جڑی نانا جان دے ویلے پڑھ دے رہے حضرت بلال نے عرض کیتی شہزادیو میرے چنی سکت نہیں کہ میں اذان پڑھا لیکن چونکہ تہاڈا حکم ہو گیا الامر فوق الادب حکم اگے وے تساں حکم کر دیتا ہے تے میں موڑ نہیں سکتا حضرت بلال اسے ممبر تے کھڑے ہو گئے جتھے کھڑے ہوں کہ اذان پڑھ دے سن تے مصطفیٰ دی دید ہوندی سی حضرت بلال کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو کلمے زبان تے آئے اشہد ان محمد الرسول اللہ اکھاں کھولیاں سامنے آقا نظر نہیں آئے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے آ گئے پانی دے چھٹے مار دینے مشکل نال بلال نو ہوش کرایا پھر ممبر تے کھڑے ہوئے اذان شروع کی تھی پھر بے ہوش ہوئے بڑی مشکل نال اذان پڑی پھر بلال جدوں فارغ ہوئے ملک شام چلے گئے وقت گزر دریا جدوں بیلا قریب آیا بلال اپنی چار پائی تے لیٹے ہوئے نے بیوی سامنے بلال مسکران دے نے بیوی روندی ہے حضرات دی وقار بلال مسکران دن تے بیوی سامنے بے کے روندی ہے بلال کہنے رونی کیوں ہے انہیں آکھا جی دے سر دا سائیں جاندہ ہوئے کہ وہ دے کڑوں پچھے زندگی گزارنی کیسی ہے لیکن تو کیوں پہ مسکران ہے بلال کہندے نے سن لے میں نبی پاک دا سچا عاشق ہاں لوکاں نو دسنا چاہنا لوگو
سن لو مومن جدوں بھی دنیا تو جائے گا او دے چہرے اتے مسکراہٹ ہوے گی وہ مسکراندا ہویا دنیا تو جائے گا تے لباں تے مسکراہٹ ہو تے جے کوئی بدبخت جائے جدوں کوئی بدبخت دنیا تو جائے او دے تابوت تے لکھیا جاندا یہ دیکھنے کے قابل یہ دیکھنے کے قابل او دی شکل ہی بگڑ جاندی تے حضرت بلال دا رنگ تے کالا سی نا لیکن لباں تے مسکراہٹ سی نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ رنگ پاویں کالا سی لیکن بلال دے لباں تے مسکراہٹ سی تے بلال نے دسیا او لوکاں دے نزدیک موت دا معنی ہے مر جانا پر میرے نزدیک تے موت ایک پل ہے جیڑی یار نو یار نال ملان دا کم دیندی ہے ادھروں جان نکلی قبر وچ گئے ادھر مصطفیٰ دا دیدار ہو قبر وچ مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا پھر گل پھر اوتھے ہی آ گئی نہ اگلے یاد رہندے نے نہ پچھلے یاد آئے ہیں میرے پاس تو ذرا ٹھہر جائیے آئے ہیں میرے پاس تو ذرا ٹھہر جائیے آقا جان دے کے پائی ہے میں نے یہ گڑی مینوں بانیاں نے محفل نے حکم کیتا سی حضرت علی پاک دی گل سنانی ہے اور جیڑی انہاں کہی ہے میں کوشش کرنا میں سناواں موضوع میرا مکمل ہو گیا توجہ میرے ول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ڈاچی تے سوار نے 70 اونٹاں دی قطار پیچھے کمبر نے پہلے اونٹ دی مہار پکڑی ایک منگتا آ گیا کہندا تسی علی ہو مولا ہو سخی ایک روٹی دا سوال انج نہیں اچھی آکھو سارے ایک روٹی چاہیے علی پاک نے فرمایا کمبر روٹی دے دے کمبر کہندا حضور روٹی دے تو شادان وچے فرمایا تو شادان ہی دے دے تو شادان دے کچاوے وچے فرمایا کچاوا ہی دے دے کچاوا دے اونٹ دے وے فرمایا اونٹ ہی دے دے اونٹ دے قطار وچے فرمایا قطار ہی دے دے کمبر نے مہار چھڑی تے دوڑ گیا اگلے دن آیا علی پاک پوچھیا کمبر کتھے گیا عرض کیتی حضور کل دریائے سخاوت جوش وچ سی مینوں ڈر لگیا کتے نہ آکھو اوے کمبر تم ہی نال ہی جانا ہے پر میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جا سکدا تے جنوں ایک روٹی بدلے 70 اونٹ مل جان او کی کردا ہے مہار پھڑی تے جڑے بوئے تھڑی لنگدا ہے آندا ہے علی علی کو دمادم علی میں چاہنا سویرے تواڈے بازاراں دے گھراں دیاں گلیاں تے دیواراں وچوں بھی علی علی دی آواز آئے علی علی کو دمادم گونج پا دیو علی علی کو دمادم علی جدے منہ وچ زبان مل کے پڑھے علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم باواں تواڈیاں ایتھے ہون مینوں پتہ لگے علی دا ورد پہ کر دیو علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی میں اگلا مصرع ادوں پڑھنا جدوں تک تہاڈی آواز میرے وال نہ آئی میں نہیں میں ایتھوں اگے نہیں جانا علی علی کو دمادم علی دمادم علی علی کو دمادم علی مل کے
علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو دمادم علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے کما دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے دمادم کو دمادم علی علی کو دمادم کڈا سونا علی ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بدول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے علی علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی علی کو دکھ تینوں چھاڑے جان گے بڑی مہربانی میں کھڑا ہو گیا تو فرمائشاں ود گئی تو جو ہے اچھی آنکھوں سارے اسیاں مولا علی پاک دے منن والے ہاں جی تمہیں آلے آندے نہیں چرس دے سوٹے لان آلے آندے پچھے نہیں جاندے چوڑے پان آلے لٹاں رکھن آلے بانگ دا دورہ پی کے کھن یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں ڈبے پیر بلکہ میں تے کہنا نا علی نے بوٹی پیتی تے نہ پائیاں سن ونگاں او جھوٹی تہمت لائیے نا اس جھوٹی قوم ملنگاں ساڑھے لوگ ایڈے ضعیف الاعتقاد نے نا ایڈے ضعیف الاعتقاد لوگ نے پنڈ دا مولوی پہ بھوکا مر جائے انہوں 13واں کمی سمجھ دیں تے بابا پاویں کہ تو مار کھا کے قبراں چ آ جائے رالاں اودیاں بگدیاں ہون تے ایڈے ضعیف الاعتقاد نے اتوں بیبیاں ایڈیاں ضعیف الاعتقاد نے دودھ بھی اوتھے ہی گھیو بھی اوتھے ہی مکھن بھی اوتھے ہی لسی بھی اوتھے ہی سال پورا انہیں جدو کھانا تے سامنے بیٹھ کے کہنا بابے انہوں نے منہ تے بڑا نور ہے جنہ انہوں دیتا کہ سنڈے نو دیوتے تے منہ تے بھی نور آ جاندے یہی ہو جے پیرانو اسی نہیں مانتے کار شیطان می کند نامش ولی کم شیطانہ والا کرے تے ولی نہیں ہو سکتا ولی کون ہے پیر کامل صورت ذلہ کامل پیر ہوئے جدے چہرے وال ویکھیں اللہ یاد آ جائے تو یہاں تے بہن والے پیران دے اسی منن والے ملنگاں دے کول جان والے جنوں آندا جاندے ککھ نہیں اودے کول کی لین جانا مینوں ایک بندہ آندا جی بڑے پہنچے میں کہا کتھے کہ پہنچ گئے آندا جی بہت پہنچی ہستی نے میں کہا وزیر اعظم آندا نہیں جی
میں کہا پھر کی ہے؟ بڑیاں گالاں کڑھتے ہیں. تے میں کہ یہ پہنچیا ہون دی دلیل گالاں؟ آندا نہیں جنوں کڑھتے ہیں وہ گل وہ بڑا بارے نیارے ہو جاندے. تے میں کہا توں میرے کول کا دل بیٹھا 5-7 کھاؤ بابا جی کو. یہ معیار ہے ہماری ولایت کا. یہ معیار جڑا 15 دن ناوے نہ انہوں آندے نے غوث ہے جدے کو گوڈے گوڈے بو آوے آندے نے کوتا بھی. یہ معیار ہے ہمارا. اسے واسطے تو دوجے لوگ ساڈے تے انگلیاں چک دے. پر تسی کنہاں دے در تے جاندے ہو؟ کنہاں نوں مندے ہو تسی؟ کیڑے پیراں دے کول جاندے ہو تسی جنوں اپنا پتہ نہیں ہو کسے نوں کی دے سکدا؟ جڑا آپ بے نماز انہیں کسے نوں نماز دی تلقین کرنی وہ کدی بھی نہیں کر سکتا. ہمیشہ نماز دی تلقین وہی کرے گا جڑا خود نماز دا پابند. اندروں کسے نے کسے نوں ویکھیا پہ اندروں کی ہو جڈا مرضی بڑا فقیر ہوئے لیکن ظاہری عبادت ویکھ کے لوکی پیچھے لگ دے. اس واسطے عقل کرنی ہے اساں انہاں دے کول نہیں جانا جڑے بے راہ روی دا شکار نے تے لوکاں نوں بے راہ روی دا شکار کر دے. لوکاں نوں آکھن نمازاں پڑھیاں ہی نے چھڈو جی دل دی پڑھی دل دیاں ہی پڑھیاں جناب. تے پھر جنی دیر تک مولوی نیڑے نہیں نہ ہونا انی دیر تک مولوی صاحب دیاں شاناں بیان کرنی جی مولوی کیا بات ہے جی اللہ. تے جدوں مولوی نیڑے ہو گیا تو پھر ہولی ہولی شعر پڑھنے اے ملاں چھڈ شرع کی رکھنی شرع نال فقیر دے رہی ہوئی ہے تینوں اپنی شرع دا خیال ملاں سانوں یار مناون دی پئی. میں کیا بدبختہ گورے کیڑے یار مناندا پھرنا. ہم ایسے پیروں کے قریب نہیں جاتے. ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جن کی راتیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزریں اور رکوع و سجود و قیام کی حالت میں گزریں. ہمارا پیر ہو. ہم ایرے گہرے نتھو خیرے کو نہیں مانتے. اور حضور غوث اعظم نے فرمایا تواڈے سامنے کوئی بندہ ہوا چڑدا نظر آئے کدی او دے پیچھے نہ جانا اگر شریعت دا پابند نہیں. کوئی شریعت دا پابند ہے او دا پلہ پھڑ لوے اج قیامت والے دن تانوں جنت وچ لے جائے. یہ معیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بدوی غلام ہے تے بدو آندے نے پینڈو نوں. تے کردہ کی جویں ساڈے جٹ حضرات اپنی پہلیاں وچ سبزیاں بیج دین تے منڈیاں وچ فروخت کر دین. اے وی سبزی بیجدا مدینے دی منڈی وچ فروخت کر دے. میرے آقا نے ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے. او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردہ سی جدوں بھی سبزی وک جاندی سیدھا گھر چلا جاندا. سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ جاندا. سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے. غلام نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا ہے. میرے آقا فرماندے انج کیوں بن ہے؟ کہندے حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے. وہ کیسا غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے. اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے. دیوانہ روز آ جاندا روزانہ ہی آ جاندا. پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے لوگ کی آکھن گے تو پیراں نوں تنگ کر رہا جانا ہے. کدی پیراں نوں بھی سوٹ لیا کے دتا ہی اونوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ وچ روز آ جانا ہے. کدی مصطفیٰ نوں بھی سبزی کھوائی آ. میں کہا مینوں اتنا دسو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی؟ انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے نے. انہوں نے کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے تے رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا. جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا. او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا. حضرات دی وقار توجہ کرو. آقا علیہ السلام دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے. روزانہ کدو لے کے آ جاندا ہے. میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے. فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے. ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا ہے. حضور کی ہونا چاہیے؟ آقا فرمایا یہ جڑا تحفہ لے کے آوے اونوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں بھی آوے گا اساں وی تحفہ دینا ہے.
اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے میرے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام رات دی وقار منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ ہے لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں لوگو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے جیبے چھت پا لیندہ ہے گٹکاں کڑ کے کہندہ ہے لوگو مذاق نہ کرو کل یاری تک نہیں جے رہی کل توفیاں تک چلی گئی ہے میرے آقا میں نو توفے دیں دیں میں اپنے آقا نو توفے دینا اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے لوکی مذاق کر دینے نکرے بیٹھ جاندے چھم چھم اکھاں چو اتھرو جاری کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے حضرات دی وقار غلام روندہ ہے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلنا کرنا پیار دے پرچار کرنا لوگی مذاق کر دینے ایک بندہ میرے آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی حضور ظاہر نو منع کرو منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ نبی میرا یار میں نبی دا یاراں لوگو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینے پھر جیب ہاتھ پا لیندہ ہے گٹکاں کڈ لیندہ ہے کہندہ ہے گٹکاں اونے جنہاں نو نبی پاک دے ہاتھ لگے ہوئے نے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے میرے آقا فرمایا غلاماں او ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے لوکی مذاق کر دینے پر دن چڑھ لین دیو جدو منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا آپ جانا آپ جا کے دی یاری دا جانا ہن جڑے سبزی بیچن والے ہوندے انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گئی حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا آندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے لوگو ادھر وعدہ لاندے ادھر منڈی میرے آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دن ایک سوال گزریا ہونے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونے سرکار سامنے آئے ہونے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والو اسا بندے نو مذاق کرنا ہوئے نا کو بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہو دی اکھا گیا ترہ کہنے داسا والا میں کون تے جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے تے نہ دسے تا کہ دسیں گا تے چھڑن میرے آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دی آنکھاں گیا ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کون لوکی ویکھ رہے نے پر ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو بڑے چنگے کدو نے لوکو
حضرات جی وقار میرے آقا فرمایا میں کون تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خشبو آندے ہلے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب اتھے موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا کیونکہ شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کر تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھی میرے آقا فرمایا میں کونا کہندہ کدو لے لو لوکو کدو لے لو لوکو آقا فرمایا میں کونا دل چ خیال کر دے جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڑ دینا میرے آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے میرے آقا دوسری نے فرمایا میں کون اگے ہولی بولدا سی روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا ہے آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوکو اوے نہ لو گے پچھتاؤ گے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا سی ہن رولا کیوں پاندا ہے انہاں لوکاں نوں دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کردے رہے نے پل پل رواندے رہے نے دسنا چاہندا لوکو جدے بارے وچ مذاق کردے رہے ہو اج اپنی اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہن کرو ہاں گلا میرے آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہنے تو نہیں بولنا اینو نسبت لگی ہے میرے آقا نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لیا غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے گٹ ہوا وچ بلند کر کے فرمایا کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کیتی حضور میں کو جے دا مل کنے لانا میرے آقا فرمایا چپ کر جاؤ جے دا مل محمد لا دے زمانے وچ او دی قیمت دے کون سکدا حضرات جی وقار پیر باہو بولے فرماندے عاشق ہومی تے عشق کمامی دل رکھی بانگ پہاڑاں ہو جے کوئی مارے وہ بٹے روڑے سیار دے پاراں ہو تے جے کوئی دے میں گاڑ میں آتے جی جی اتنو کہیے او منصور جائے چک سوڑی دیتے جڑے جان دے کل اسرارا ہو سجدے ہو سرنا جاوی بہو پاویں کافر کہن ہزاراں ہو سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی واجب و احترام دوستو چھوٹے بچوں بزرگوں السلام علیکم خوش بخت خوش قسمت آپ لوگ کہ اس رات کے اس پہر میں آقا کریم علیہ السلام کی بزم کو آپ نے سجا رکھا یقیناً آپ کا اس طرح بیٹھنا میرے کریم آقا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دین مبین کو پھیلانے کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھ سے اور میری آل کے ساتھ محبت کرنا۔ دیکھیں قرآن سب سے بڑی الہامی کتاب، قرآن کے اندر جو کچھ بھی درج ہے وہ مسلمانوں پہ فرض کی صورت ہے، وہ سب سے مقدس کلام ہے، دنیا بھر میں سب سے مقدس کلام قرآن مجید ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ محبت ایمان کی اول شرط ہے، بلکہ ایمان ہوتا ہی تب بعد میں ایمان ملتا ہے جب پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک کے ساتھ محبت ہونا لازم ہے۔ تو آپ سب لوگ محبت کے سلسلہ میں ہی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے صدقے ہی ہمیں رب تعالیٰ یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دین مبین ہمیں ایسے نہیں مل گیا۔ علماء کرام نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا وہ برحق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں محبت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہم پیار کریں گے، کیونکہ میرے کریم آقا کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص نے میری ایک سنت سے محبت کی، میری ایک سنت کو زندہ رکھا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور شہید وہ ہوتا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنتی ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور کہاں 100 شہیدوں کا ثواب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تو دوستو آپ سے صرف ایک بات کی درخواست کرنی ہے کہ دیکھیں علماء بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے، ان کی ساری گفتگو تبھی حاصل ہوتی ہے، اس کا مقصد اور ساری گفتگو کا یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بات کو پکڑ لے اور اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر تو ان کی گفتگو کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کے بیٹھنے کا بھی رات بھر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو دوستو دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ غار حرا میں جاتے تھے تو دعائیں یہی ہوتی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ معراج پہ گئے ہیں تو یہی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ تو رب تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اے حبیب آپ جب تک خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک میں لوگوں کو جنت عطا فرماتا رہوں گا، جس کو کہیں گے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں سے پیار کیا جائے۔ پیار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی نعرے لگا دیے جائیں۔ شاہ صاحب نے قبلہ سید شاہد حسین گردیزی صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ٹھیک ہے یا علی کا نعرہ لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یا علی کی تو نماز، ایک نماز یا علی کی قضا ہو گئی تھی تو بیتاب ہو گئے تھے، تڑپ اٹھے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مولا کائنات نماز ادا کرنا چاہتے ہو؟ جی یا حبیب ساری زندگی نماز قضا نہیں پڑھی، ہمیشہ ادا پڑھی ہے، آج بھی ادا ہی پڑھنا چاہتے ہو؟ تو کریم آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی سے اشارے سے پھر دوبارہ اسی جگہ پہ لائے۔ تو دیکھیں جن کی ایک نماز چلی گئی ہے تو وہ اتنے تڑپے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خالی یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، پھر یا علی جیسی سیرت بھی پیدا کر رہے ہیں۔ یا علی کے نعرہ لگانا کو میں بدعت والی بات نہیں یا کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہیں، لیکن یا علی والا کردار بھی پیدا کر رہے ہیں کہ یا علی کی تو ایک نماز چلی گئی تھی تو وہ غمگین ہو گئے تھے، تو بھی اپنے کردار کو، اپنی اس طرح کی زندگی کو اپنا لے۔ یہ زندگی کی سانسیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کس وقت یہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں علم کہ زندگی کا بلاوا کہاں آ جائے۔ تو دوستو اگر ہماری نماز ادا ہوئی ہوگی، دیکھیں نماز مسلمانوں پہ فرض ہے نا، سب مسلمانوں پہ فرض ہے نا،
تو اگر ہماری نماز ادا ہوئی ہوگی تو پھر ہم منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے سکیں گے. قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے انہوں نے فرشتوں نے آ جانا پوچھنا ہے من ربو کا تیرا رب کون ہے. تو اگر میں نے سبحانہ ربی یا لا نماز میں پڑھا ہوگا تو پھر میں کہوں گا کہ میرا رب وہی ہے جو میں نے نماز میں پڑھا سبحانہ ربی یا لا. اگر میں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پھر مجھے سبحانہ ربی یا لا یاد نہیں ہوگا. تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے ساتھ محبت آپ کی، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے، آپ کا بڑا پیار ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بھی پیار کریں. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری ہے. کسی ایک سنت کو آپ اپنا لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح بہتری آ جاتی ہے، کس طرح آپ کو رب تعالیٰ نوازتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. نواز وہ سب کو رہا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک مسلم کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان کو رب تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں وہ کچھ عطا کرے گا، ساری زندگی کی کمائیاں، ساری زندگی کی نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں اور جنت کی ایک نعمت ان سب نعمتوں پہ باری ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما دے کہ موت ہمیشہ اچانک آتی، کسی کو بتا کے نہیں آتی. اگر ہماری نماز ادا ہوئی ہوگی، ہماری زبان سے دوسرے محفوظ ہوں گے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، ہمارے ہمسائے ہم سے راضی ہوں گے، ہمارے والدین ہم پہ خوش ہوں گے، تو پھر جنتیں ہماری منتظر ہوں گی. تو پھر جنتیں ہماری منتظر ہوں گی. پھر منکر نکیر جرت نہیں کرے گا آپ سے سوال کریں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چھوڑ دو اس کو، کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے اور ہماری آل سے محبت کرتا رہا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو دوستو خیال کیا کریں کہ دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں کتنی وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اگر آج سے پہلے نہیں تو آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں نے آج سے نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ آپ اگر ایک کام کو ہی کر کے دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمتوں کا نزول کس انداز سے ہوتا ہے. ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ تکلیف جتنی بھی ہیں، یہ سب اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں سے پیار کیا جائے، ان کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں بانیان محفل کے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، حاجی غلام نبی صاحب، حاجی نبی احمد صاحب، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے اصال ثواب کے لیے اس میں اہتمام کیا گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کروٹ کر جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. وہی کہ اعلان سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ 22 اکتوبر بروز ہفتہ تھوڑے پنڈ دی ایسے مرکزی جامع مسجد دے قریب کھلی جگہ ویکھ کے بڑا عظیم و شان پروگرام ہے. اور ملک پاکستان دے نامور ثنا خان قاری شاہد محمود صاحب اور صاحبزادہ نور سلطان صدیقی صاحب، شہزاد حنیف مدنی صاحب، قاری حبیب اللہ چشتی صاحب تلاوت فرمان گے، اور پیر ارشد رضوی صاحب فیصل آباد والے وہ خطاب فرمان گے. اور زیر صدارت قبلہ پیر صاحب دی زیر صدارت پروگرام ہوئے گا 22 اکتوبر بروز ہفتہ. شرکت فرما کے ثواب بدران حاصل کیجیے. ہاں جی قاری صاحب اعلان کر رہے سن کہ جی 22 اکتوبر نو محفل پاک کا اہتمام کیتا جا رہا ہے. سارے دوست اس کے بڑھ چڑھ کے شرکت کر. قاری شاہد صاحب اور دیگر نعت خان حضرات تشریف لے آ رہے ہیں. تسی ذوق و شوق دے نال اس محفل چ شرکت کر کے ثواب دار رہنا. تو آمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب مرحومہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب مرحومہ کو ایصال کیا جاتا ہے، اسے قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین مرحومہ کی درجات کو بلند فرمانا۔ یا رب العالمین مرحومہ کے درجات کو بلند فرمانا۔ یا رب العالمین اس گاؤں کے جتنے بھی افراد دنیا سے پردہ فرما گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا رب العالمین اس گاؤں کے جتنے بھی افراد دنیا سے پردہ فرما گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا رب العالمین اس گاؤں پر اپنا خصوصی کرم فرمانا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، روز قیامت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ یا رب العالمین مرحومہ کو قبر میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا رب العالمین مرحومہ کو قبر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کروٹ کروٹ زیارت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین مرحومہ کا آسان سا حساب فرمانا۔ یا رب العالمین مرحومہ کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی دین دنیا کو بہتر بنا دے۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی دین دنیا کو بہتر بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے۔ یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین قرآن کے ساتھ ہمارا جو ناطہ کمزور ہو چکا ہے اسے مضبوط بنا دے۔ یا رب العالمین قرآن کے ساتھ ہمارا جو ناطہ کمزور ہو چکا ہے اسے مضبوط بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو موت کے سفر کی احسن طریقے پہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا رب العالمین میری ماں بہنوں بیٹیوں نے جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اچھے رشتوں کے لیے کہا ہے، سب کو اچھے رشتے برا فرمانا۔ یا رب العالمین جو بیٹیاں رشتوں کے سلسلے میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتے ہیں انہیں برا فرمانا۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمانا۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمانا۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کی اولادیں ہیں نیک اور صالح بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے ساتھ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا العالمین جن دوستوں نے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو برا فرمانا۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتے انہیں برا فرما دے۔ یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق زینت عرش فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔